قرب قیامت کی جو پیشون گوئیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان میں ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ قرب قیامت جب فتنے حملہ آور ہوں گے، ان فتنوں میں کیفیت اہل ایمان کی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تموج الفتن کا موج البحر، قرب قیامت فتنے ایسے آئیں گے جس طرح پانی کی موجیں آتی ہیں۔ کیا معنی اس کا موج البحر، ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے سے بڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند وہ فتنے حملہ آور ہوں گے۔ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، ان فتنوں کا مقابلہ انسان نہیں کر پائے گا۔ اکثریت کی صورتحال میں بتا رہا ہوں، یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح دم انسان اچھا بھلا مسلمان ہوگا، اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے منہج اور اپنے دین پر صرف 12 گھنٹے بڑی مشکل سے قائم رہ سکے گا، وہ یمسی کافرہ، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وہ یمسی مؤمنہ، کچھ ایسے ہوں گے شام کو مسلمان ہوں گے، اچھے بڑے مسلمان سوئیں گے، وہ یصبح کافرہ، صبح اٹھیں گے کافر بن کے اٹھیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا علت ہے؟ کیا سبب ہے؟ آج کا یہ جو دور ہے نا، یہ وہی دور ہے جس کی پیشین گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ آج یہ وہ دور ہے میرے بھائیوں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری حالت پتلی ہے۔ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے افکار کو، اپنے معاملات کو کتاب و سنت کے میزان پہ رکھ کے آپ تول کے دیکھیں، وزن کر کے دیکھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انسان سمجھتا اپنے آپ کو مسلمان ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کافر سمجھے گا، وہ مسلم سمجھے گا، لیکن گمراہی کی وادی میں چلا جائے گا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، میں ایک وجہ انتہائی اختصار کے ساتھ، زیادہ دیر میں آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، آدھا پونا گھنٹہ مجھے ملا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ توجہ آپ نے دینی ہے، انشاءاللہ آپ کوئی بات سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ منہج اور عقیدہ اور نظریہ اللہ کی کتاب کے مطابق انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کتب حدیث اور کتب تواریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے آج بھی اور آج سے پہلے بھی کفر کی جو وجوہات ہیں
ان وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ جو لوگوں کے کفر کی سبب بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے، وہ وجہ ہے غلو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کفر کی کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک غلو ہے۔ غلو کیا ہے؟ غلو ہے المجاوزات الحدود، حد کو کراس کرنا۔ عرب کی کتب میں نے پڑھی ہے، محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میں، ایک ہیڈنگ، ایک عنوان دیا ہے، ان سبب کفری بنی آدم، انسان کفر کی وادی میں کیوں گرتا ہے؟ سب کچھ پڑھتا ہے، مسلم معاشرے میں رہتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سنتا ہے، کفر کا سبب کیا ہے؟ ان سبب کفری بنی آدم هو الغلو فی الصالحین، لوگوں کے کفر کا سبب غلو ہے۔ غلو یہ ہے کسی کو اس کے مقام، اس کے مرتبے سے بڑھا کر اللہ کے مقام تک پہنچانا، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا کے زیادہ کر دینا، یہ غلو ہے اور یہ کفر کا سبب ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کفر کی وادی میں چلے گئے تھے، اپنے اسلام، اپنے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے اللہ کی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو انکار کر دیا تھا؟ نہیں۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے کافر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے کہا عیسائی کافر ہو گئے تھے، یہودی کافر ہو گئے تھے۔ کیوں کافر ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ان کی محبت میں، ان کی عظمت میں، ان کی رفعت اور ان کی شان میں غلو کیا تھا۔ غلو، نتیجہ کیا نکلا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہود کافر کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور عیسائیوں نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ یہ ان کے کفر کی وجہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ کیسے؟ اے میری امت کے لوگوں، ایاکم والغلو، تم نے غلو سے بچ کے رہنا ہے۔ تم نے کسی کی شان کو اس کی حد سے بڑھانا نہیں۔ ولی کو وہ مقام دینا ہے جو اس کا مقام ہے، بزرگ کو وہ مقام دینا ہے جو اس کا مقام ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ پیغمبر رسول کو وہ مقام دینا ہے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ فرشتوں کو وہ مقام دینا ہے جو اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ کسی کو ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھانا نہیں۔ ایاکم والغلو، تم نے غلو سے بچنا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے نظریے کو، اپنے منہج کو، اپنے دین کو بچا کر اس دنیا سے اسلام اور ایمان کی حالت میں جانا چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ایاکم والغلو، تم نے غلو سے بچنا ہے۔ یہ آپ نے امت کو درس دیا۔
آگے آپ نے کیا فرمایا؟ انما من کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گمراہ ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، تہو بالا ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، ان کی ہلاکت تباہی اور بربادی میں سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ انما من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو غلوب نے ہلاک کیا تھا۔ یہودی ہلاک ہوئے غلوب کی وجہ سے، عیسائی ہلاک ہوئے غلوب کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، مجھے ایک خطرہ ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ میری امت بھی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ جو نظریات، جو افکار، جو سوچیں ان کے اندر تھی، میری امت کے اندر بھی آ جائیں گے۔ اب جائزہ لو، اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم غلو تو نہیں کرتے کسی کی شان میں، کسی کا مقام، عظمت اور رفعت میں ہم کہیں غلو سے کام تو نہیں لیتے؟ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ آج معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام، مرتبہ، رفعت دی ہے، وہ پوری انسانیت سے بڑھ کے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے بڑھ کر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ منہج ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ یہ غلط بات لوگ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ نوٹ کرو۔ یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو وہ مقام دیتے ہیں جو بڑے بھائی کا مقام ہے۔ نہیں میرے بھائی، کوئی بڑے بھائی کے منہج اور نظریے پر نہیں چلتا۔ سینکڑوں بڑے بھائی ہوں، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کے جوتے پر قربان کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، رفعت، آپ نے کہا تھا انا سید ولد آدم، قیامت کا دن ہوگا پوری بنی آدم کا میں سردار ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر۔ میرے آقا نے کہا تھا ولا الحمد بیدی، قیامت کے دن تمام انبیاء میرے ماتحت ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ولا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے میرے پیغمبر کی۔ لیکن میرے بھائیوں، جائزہ لو، آج محبت کی آڑ میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے آڑ میں آج عقیدوں کو نیلام کیا جاتا ہے، اپنے منہج کو مٹایا جاتا ہے۔ میں نے خود میڈیے پہ یہ بات سنی، خود، کہ ایک شاعر کہتا ہے، آقا کی تعریف کرتا ہوا ایک شاعر بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے جو مستوی ہے عرش تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ غلوب ہے، غلوب۔ اللہ خالق ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، پوری کائنات کے سردار، وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ فرق کرو، ایاکم والغلو، غلو سے بچ کے رہو، فَإِنَّ الْغُلُوَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے امتیں کئی برباد ہوئی، ہلاک ہوئی غلو کی وجہ سے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ انہوں نے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہ آج اذانوں میں نہیں کہا جاتا نور من نور اللہ، ببانگے دول بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے نور کا جز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایاکم والغلو
الغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آقا علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دو، پوری کائنات سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ انسانیت میں کوئی ایسا نہیں جو میرے آقا کے مقام کو پا جائے، لیکن اللہ نہیں ہے۔ اللہ، لوگوں ہمارے عقیدے کو سمجھو، لوگوں ہماری دعوت میں غور کرو۔ ہم تو اپنے آقا کے سوا اور کسی کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سے بڑھ کر آقا سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا تو کوئی پیر نہیں ہے، ہمارا تو اور کوئی مرشد نہیں ہے۔ ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا امام اعظم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے کمال کی بات لکھی۔ انہوں نے کہا قرآن میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی، اور اللہ رب العزت ہر قوم کو بلائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم انسانیت کو گروہوں کے گروہ آئیں گے، ٹولیوں کی ٹولیاں آئیں گی، جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیسے آئیں گے؟ اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ جس نے کسی کو بڑا بنایا ہوگا، جس نے کسی کو مرشد بنایا ہوگا، اپنے اپنے مرشد کے ساتھ آئیں گے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا شرف بیان ہوا ہے، شرف اکبر لأہل الحدیث، اہل حدیث کا بہت بڑا شرف بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اہل حدیث کا ایک ہی امام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لاہور چلے جاؤ تمہاری اور سرکار ہے، تم ملتان چلے جاؤ تمہاری اور سرکار ہے، تم پنڈی چلے جاؤ تمہاری اور سرکار ہے۔ جاؤ کائنات کے کونے کونے کو چھان مارو، تمہیں اہل حدیث کا کوئی بچہ مل جائے، پہاڑی کی چوٹی میں مل جائے، پوچھنا بیٹا تمہارا امام کون ہے؟ وہ کہیں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے بڑھ کر بھی کو ماننے والا ہے۔ تم نے مانا نہیں، تم نے محبت کی آڑ میں غلو کیا ہے۔ یہ غلو ہے کہ مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ نہیں، کفر ہے، نقل کفر، کفر نباشد، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا، لکھا اس نے کہا میں حیران ہوں، میں حیران ہوں کہ میں مصطفیٰ کو کیا لکھوں۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان جملوں کو اپنی زبان پہ لائیں، لیکن صرف نظریہ بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ میں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں۔ ابھی بھی کفر نہیں ہے، یہ ہے یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ جملہ کفر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ہیں۔ میرے پیغمبر کو ایک شخص نے اتنا کہہ دیا تھا، اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، اٹھا مسند احمد کو،
کچی پکی باتیں ہمیں نہیں آتی، دلال کے میدان میں بات کرتے ہیں. کوئی سامنے ٹھہرنے کی جرات تو کرے، کوئی سامنے آ کے میدان تو لگائے، منہج کا پتہ چلے، نظریے کا پتہ چلے. مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت. آقا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کا بھی اس نے نام لیا تھا، اس نے اکیلے اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں لیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ و ما شئت. صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. اٹھاؤ. میرے آقا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا تھا. اسے کیا کہا؟ ڈانٹا. وہی آقا، اور تیری ہلاکت و بربادی ہو، یہ مت کہے، یہ جملہ نہیں کہنا کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. نہیں، یہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ کہا یہ کو کل ما شاء اللہ وحدہ. اللہ کی زمین پر صرف وہ ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے. جو اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے، یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے سے پھسل جاؤ گے، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے، کفر کی وادی میں چلے جاؤ گے. توحید ہے تو ایمان ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہوتا وہ ہے جو صرف اللہ چاہے. اٹھاؤ سورہ کہف کو. میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بھول کے کہہ دیا تھا، بھول کے. کفار نے آ کے سوالات کیے کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. ذوالقرنین کا پوچھا، اور بھی 2-3 سوال کیے. میرے آقا نے کہا میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا. کل. یہ کہنا بھول گئے تھے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جواب دوں گا، میرے رب نے نہ چاہا تو جواب نہیں دے سکوں. یہ کہنا بھول گئے تھے. اللہ نے وہی روک دی تھی. جاؤ پوچھو اپنے مفتیان سے، علم کی دنیا میں آؤ، علم کی حقائق کی دنیا میں آؤ. قرآن کھولو، قرآن محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کرو. قصے کہانیاں سن کے اپنا منہج، اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو، اپنے نظریہ بنا لیتے ہو. سورہ کہف پڑھ کے دیکھو. میرے آقا نے کہا میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا. اللہ نے وہی روک دی. 1 مہینہ تک وہی نہیں آئی. کفار مکہ آتے، میرے آقا کو کہتے جواب دو نا. آقا خاموش ہیں کہ پتہ نہیں وہی کیوں رکی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے مہینے بعد جبریل کو بھیجا، قرآن نازل کر دیا. جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے میرے آقا آئندہ کبھی نہیں کہنا، آئندہ ایسا کبھی نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، یہ کام میں کل کروں گا. یہ نہیں کہنا. جب بھی کہنا ہے ساتھ یہ بھی کہنا ہے الا ان یشاء اللہ. اللہ چاہے گا تو جواب دوں گا، اللہ چاہے گا تو یہ کر سکوں گا، اللہ نے نہ چاہا تو میں نہیں کر سکتا. آج کیا ہے؟ آج تو اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دو گھری. آج اسلام نیلام ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، آپ
کو دکھ پہنچانا میرا مقصد نہیں، واللہ آپ کی اصلاح کا مقصد لے کر آیا ہوں، کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ غلو ہے، صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہے، جو اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی طاقت وہ کر سکتی۔ لا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ قرآن ہے، کوئی صاحب الملوک کی کہانی نہیں ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ، میرے آقا کو خبر ہوئی، آقا آپ سے محبت کرنے والا آپ کا چچا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ میرے آقا پریشان ہوئے، ابو طالب کے کمرے میں پہنچے۔ کمرہ کفاران مکہ سے بھرا ہوا تھا، سرداران مکہ ابو طالب کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میرے آقا کو انہوں نے گزرنے کا راستہ نہ دیا۔ میرے آقا دروازے پہ کھڑے کیا کہتے ہیں؟ قل یا عمی لا الہ الا اللہ، او میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن احاج بہا عند اللہ۔ او میرے چچا تیرے اس کلمے کو میں اپنے رب کے سامنے بطور دلیل پیش کر کے میں تیری سفارش کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کہتا۔ جلدی سے ابو جہل بولا، ابو طالب دیکھنا جاتے ہوئے کہیں آباؤ اجداد کے دین کو نہ چھوڑ جانا، یہ بہت بڑا بت ہے، بت کہ میں نے اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ میرا باپ، میرا دادا، پردادا سب کا یہی طریقہ تھا، میں کیوں چھوڑ دوں؟ یہ بت ہے، بت۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آباء و اجداد نہیں چلتے، کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلتی۔ ابو جہل کہتا ہے ابو طالب دیکھنا۔ ابو طالب نے انکار کر دیا، بھتیجے نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ آپ کو یاد آتا ہوگا، کوئی حبشہ سے چل کے آیا تھا، اس نے میرے آقا کی دعوت کو قبول کیا، وہ جنت کا مالک بن گیا۔ کوئی روم سے چل کے آیا تھا، کوئی فارس سے چل کے آیا تھا، وہ سب جنتوں کے مالک بن گئے۔ لیکن آپ کا سکا چچا جو آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا تھا، اس نے اعلان کر رکھا تھا میرے بھتیجے کی طرف جو انگلی کاٹ دے گا میں اس کی انگلی کاٹ دوں گا، اتنی محبت کرتا تھا۔ میرے آقا پریشان ہوئے، کسی طریقے سے جگہ ملی، چچا کی چارپائی کے پاس چلے گئے اور قریب ہو کے اپنے چچا کے کان میں کہتے ہیں، یہ ابو جہل کو نہ سنائی، اپنے چچا کے کان میں کہتے ہیں قل یا عمی لا الہ الا اللہ۔ او میرے چچا اونچا نہیں نہ بڑھتے، بے بھانگے دول، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو۔ قل یا عمی لا الہ الا اللہ، او میرے چچا آہستہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہتے، احاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس دلیل تو پیش کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو اس کے چچا نے کیا جواب دیا؟ اس نے جب دیکھا نا اپنے بھتیجے کو کہ اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں، ترس آیا، کہتا ہے بھتیجے مجھے ادراک ہے، مجھے علم ہے، مجھے معرفت ہے، دین کا خیر و دیان البریہ۔ بھتیجے
تیرا دین کائنات کے تمام دینوں سے اعلیٰ دین ہے، سب سے بہتر دین۔ یہ نہیں کہ میں تیرے دین کو صحیح نہیں سمجھتا، تیرے دین کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں مجھے۔ دینوں کا خیر ادیان البریہ، کائنات کے سارے دینوں سے بہتر دین ہے۔ لیکن بتیجے اخترت النار علی النار، میں جہنم کی آگ تو برداشت کر لوں گا پر میں قوم کا تانا نہیں برداشت کر سکتا۔ اخترت النار علی النار، میں آر برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی نار برداشت کر لوں گا۔ یہ ہے بت، بہادری کے بت، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کا آخری جملہ تھا، اس کے بعد اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی تھی، یہ اس کا آخری بول تھا۔ مات ابو طالب علی دین عبد المطلب، ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر فوت ہو گیا۔ میرے آقا کو بڑا صدمہ پہنچا، روتے ہوئے وہاں سے اٹھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو گئی تھی۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ کیا کہا؟ اے میرے پیغمبر کیوں روتے ہو؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت آپ کے اختیار میں، اور وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نہ چاہے، وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، کوئی ہدایت نہیں دے سکا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، آپ صرف سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ہادی ہیں، سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتا وہ ہے جس کو اللہ چلاتا ہے، وہ ہدایت یاب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کرتا۔ تو پھر کس کی مشیت چلتی ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، صرف وہ ہوتا ہے۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تم نے غلط سنا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا ولی ہے جس کی آنکھوں میں تاثیر، جس کی آنکھوں میں پاور میرے آقا کی آنکھوں سے زیادہ ہو؟ ہے کوئی؟ اور کوئی ایسا ولی لا سکتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر یہ شعر باطل ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نہیں۔ کسی کی نگاہ کسی کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ پورے کائنات کے ولی کٹھے ہو جائیں، ان کی آنکھوں کی پاور کٹھی ہو جائے، میرے آقا کی آنکھوں کی تاثیر اور پاور کا مقابلہ کر سکتے؟ میرے آقا کی نظر پڑ رہی تھی اپنے چچا ابو طالب پہ، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اختیار کس کا چلا؟ اللہ کا۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نہ چاہے۔ پوری دنیا مل کر بھی وہ نہیں کر سکتی۔ چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دی آپ نے۔ عبداللہ ابن عباس صاحب کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، کہا بیٹے یہ سوچ اور نظریہ بنا لے، پوری کائنات مل کر تجھے نفع دینا چاہے، اللہ نے تیرے مقدر میں نفع نہیں لکھا تو پوری کائنات مل کر نفع دے سکتی نہیں ہے۔ پوری کائنات تجھے نقصان دینا چاہے، وہ اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو پوری دنیا نقصان دے سکتی
یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ غلو سے بچنا، ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، غلو سے بچو۔ غلو کیا ہے؟ کسی کی شان میں اضافہ کرنا، حد سے بڑھانا، یہ غلو ہے، یہ بندے کو کفر میں لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنا عقیدہ نظریہ صحیح کرو۔ میرے آقا ایک شادی کی محفل میں گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، ترانے پڑھ رہی تھی، ترانے مجاہدین کے ترانے۔ اس وقت ان کے جو گیت ہوتے تھے نا، وہ بھی مجاہدین کے ترانے ہوتے تھے، جن میں جہادی مارکے بیان ہوتے تھے، مجاہدین کے تذکرے ہوتے تھے، تذکرے۔ وہ جہاد کا دور تھا، وہ غلبے کا دور تھا، غلبے کا، مسلمانوں کی نصرت کا دور تھا۔ آج قوم کنجر کھانے سننے والی ہے اور موسیقی سننے والی ہے، تو آج بس فلسطین کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے، دعا ہی۔ 40 لاکھ یہود، آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، 1.5 ارب سے، اور 40 لاکھ یہودیوں کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ابابیل بھیج۔ ایمان نہیں ہے نا، قوت نہیں ہے، ورنہ 313 تھے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، من صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا، نظریہ صحیح تھا۔ جنگیں اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی، ٹیکنالوجی سے جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ آج مسلمانوں کے پاس اسلحہ موجود ہے، تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور 40 لاکھ یہودی مار رہے ہیں۔ آج 313 تھے اس وقت، 313 تھے۔ کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر صحیح ایمان والے بن جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ عقیدہ صحیح تھا، من صحیح تھا، نظریہ صحیح تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، ایک چھوٹی سی بچی 8-10 سال اس کی عمر تھی، اس نے ایک جملہ بول دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ ہمارے اندر آج وہ نبی آیا ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، وہ نبی آیا ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کو، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو۔ میرے آقا خاموش ہو گئے تھے؟ نہیں، میرے آقا نے اس بچی کو ڈانٹا، اس نے کہا وَلَا تَقُولِي هَذَا، نہ یہ بات مت کہو، یہ نہیں کہنا، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو۔ یہ غلو تھا، بچی نے جملہ بولا تھا، اس میں غلو تھا، غلو۔ ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید میں غلو کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے آقا نے کہا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ آج شیر پنجاب مولانا منظور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، طوطے لے کے بیٹھے ہیں بدقسمت، راستوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، کہتے آؤ کل کی خبریں پوچھو، آؤ کتنی شادیاں ہوں گی۔ اس بدبخت کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے بدبخت۔
اسے اپنا پتہ نہیں. کہتا ہو کل کی خبریں پوچھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. قرآن کہتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. یہ علم غیب ہے. یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے. اور علم غیب کس کے پاس ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے آقا کہہ دو آسمانوں زمینوں میں کوئی ایسا نہیں جو جانتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ طوطے لے کر بیٹھے نجومی ہیں. اور کئی لوگ جاتے ہیں حساب کروانے کے لیے جاتے. چوری ہوگی کہتے حساب کرو ہمارا. ہماری چوری کون کر کے کیے؟ وہ اللہ کے بندے. وہ کوئی غیب جانتا ہے اسے کیا پتا. تیرا مال گم ہوا, تیری بھینس چوری ہو گئی, وہ پیر کیسے جانتا ہے؟ وہ نجومی کیسے جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم ہے. کہا اس شخص نے جھوٹ باندھا جو کہے آقا کل کی خبریں جانتے. صحیح مسلم میں ہے. غلو سے روکا گیا. سیدہ عائشہ نے یہ نظریات کسی کی زبان سے سنے. کہا یہ جھوٹ ہے. جو کہے کہ آقا کل کی خبر جانتے تھے یہ جھوٹ ہے. کیا؟ اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا. ماں عائشہ نے اس آیت کی تلاوت کی. آج بیٹھے کہتے آؤ کل کی خبریں پوچھو. وہ ایک ہمارا کوئی نوجوان ہے سر پھرا, اس نے پکڑ لیا نجومی کو اور مار مار کے جوتے اس کی درگت بنائی. لوگ کٹھے ہو گئے, کہتے کیوں مارتا ہے بھی اس کو؟ کہتا جان بوجھ کے اس نے مار کھائی. کہا اس نے جان بوجھ کے. کہا اس کو جو کل پتا تھا کہ یہاں مجھے آج مار پڑنی ہے, کو بندوبست کر کے بیٹھتا. اسے لوگوں کو جو بتا رہا ہو کل کی خبریں پوچھو, اس کو خود پتا نہیں. اگر پتا ہوتا کل مجھے جوتے پڑنے. وہ ایک بابا جی کے اتھے چڑھ گیا ایک جو حکا دیتا پھرتا گلیوں میں, آؤ کل کی خبریں پوچھو. بابا جی نے ہاتھ آگے کر دیا. کہا دیکھو گا میرا ہاتھ. تو دائیں ہاتھ میں جوتا پکڑ لیا. کہتا بتاؤ یہ جوتا تجھے لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ میں جوتا تجھے ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اس کے 14 طبق روشن ہو. اس نے کہا اب کیا کروں, پھنس گیا ہوں. اگر ہاں کرتا ہوں بابے نے روک لینا ہے, نہ کرتا ہوں بابے نے ٹھوک دینا. اب کیا کروں؟ ہاتھ باندھ دیتا ہے. کہتا بابا مجھے نہیں پتا تھا یہ وہابیوں کا محل ہے, اور یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, ڈاکو لٹیرے ہیں, مت جایا کرو. یہ نہیں جانتے چیز گم ہو گئی ہے, اس کے زہری اسباب استعمال کرو. زہری اسباب, ایک کھوجی ہوتا ہے جو پاؤں کھرا دیکھتا ہے, اس قسم کے زہری اسباب استعمال کیے جا سکتے ہیں. وہ نجومی کو کیا پتا, اس کے پاس جا کے حساب کرواتے ہیں. کہتے بتاؤ بھائی. وہ پھر وہ شیاطین سے باتیں پوچھ کے بتاتا ہے, یہ اس پر ایمان لے آتے. میرے آقا نے کہا من اتی عرافا, جو کسی نجومی کے پاس گیا اس سے پوچھا, فصدقہ, اس کی خبروں کو سن کے اس کی تصدیق کی. آقا فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے محمد رسول اللہ پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا, کفر کر دیا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی, صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. یہ ہے وہ نظریات. اور کیوں آئے؟ ایاکم والغلو, غلو کی وجہ سے آئے. میرے بھائیوں اپنے نظریات سے کرو, اپنی سوچیں اپنے افکار سے کرو.
لوگوں نے تو آج بزرگوں کے بارے میں ایسی سوچیں بنا لی، ان کے بارے میں غیب کی خبریں اور نظریے بنا لیے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی نہیں جانتا آپ کی گم شدہ چیز کے بارے میں، کسی کے پاس علم نہیں، کیا یہ غیب ہے؟ ہاں وہی بتا سکتا ہے جو چوری کے وقت پاس موجود تھا، جو دیکھ رہا تھا، یا جس نے کیمرہ دیکھا ہے وہ بتا سکتا ہے، دوسرے کو کیا پتا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، آخری بات عرض کرتا ہوں، طوالت میں نے کہا تھا نہیں جانا، ایک سفر میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رات کو، تو سیدہ عائشہ کا نام ادھر ہار گم ہو گیا، ہار۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، ماں نے اپنے ہار کو تلاش کیا، سنبھالا، ہار نہ ملا۔ آقا میرا تو ہار گم ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو دوڑایا، دائیں جاؤ بائیں جاؤ۔ چوٹی کے ولی تھے میرے آقا کے ساتھ، کون تھے؟ کائنات کے ولی موجود تھے، چوٹی کے ولی تھے۔ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، طلحہ، سعید، علی، زبیر، سعد۔ تلاش کر رہے، کوئی دائیں جا رہا، کوئی بائیں جا رہا، کوئی آگے کوئی پیچھے، ہار تلاش کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے تو حساب کر کے نہ بتایا، وہ فلانی جگہ پڑا ہے، فلانی جگہ اٹھا کے لے آؤ۔ تلاش کر رہے، نہ ملا۔ تلاش میں اتنی دیر ہوگی کہ ادھر ہی رات گزر گئی ساری۔ فجر ہوئی، وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ ابو بکر، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑا، اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، ہار کو سنبھال نہیں سکتی؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا چلو ہار نہیں ملتا تو ایسے ہی چلتے، چلو قافلے کو روانہ کرو۔ اونٹوں کو اٹھایا گیا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جب اونٹوں کو اٹھایا گیا، وہ ہار سیدہ عائشہ کے اونٹ کے نیچے پڑا تھا، وہ ہار کے اوپر اونٹ بیٹھا تھا۔ سید ولدی آدم ہار کی تلاش کے لیے صحابہ کو کبھی دائیں بھیجتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، ہار تلاش کرو۔ اور ہار کدھر تھا؟ سواری کے نیچے پڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا غیب کی خبروں کو، یہ غلو ہے۔ ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم۔ میرے بھائیو، بزرگوں کا ادب و احترام فرض ہے۔ جو کسی اللہ کے ولی کا گستاخ ہے، ہمارا عقیدہ سنو، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے ولی کا گستاخ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کا ادب یہ نہیں کہ وہ بیٹے دیتا ہے، اللہ کے ولی کا ادب یہ نہیں کہ وہ مشکلات کو رفع کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کا ادب یہ ہے اس کے نقش قدم پر چلو، اس کا احترام کرو، عزت سے اس کا نام لو۔ یہ نہیں اس کا ادب ہو کہ تم اس کو مشکل کو حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھو، یہ نہیں ہے۔ بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے، اور بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے۔ بیٹے اور بیٹے بیٹیاں دینے والی ذات صرف خدا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، لیکن اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم بزرگوں کی بے ادبی کا درس نہیں دیتے، تم غلو کرتے ہو، یہ غلو گستاخی ہے، گستاخی۔ مجھے بتاؤ، محلے کا ممبر ہو،
کونسلر، تو اسے تم کہو وزیر اعظم صاحب سلام علیکم، تو کیا وہ کہے گا عزت کی ہے؟ نہیں، وہ کہے گا اس نے مذاق کیا ہے، مذاق، تم مذاق کرتے ہو، یہ ادب نہیں۔ تم نے اللہ کے ولیوں کو وہ مقام دیا جو اللہ کا ہے۔ تم نے کبھی کہتے ہو کہ فلاں بزرگ نے کشتی کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دی، یہ کیا ہے؟ یہ غلوب ہے۔ کیا ہے؟ یہ غلوب ہے۔ صرف غلوب نہ سمجھو، یہ کفر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کشتیوں کو تار سکتا؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کشتیاں ڈھوبنا، کشتیاں تارنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یونس علیہ السلام اللہ کا پیغمبر اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا تھا، یہ قرآن ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی درمیان میں پہنچی، حج کو لے لینے لگی۔ کشتی کے ملا نے کہا ایک آدمی چھلانگ مارے، وزن کم کیا جائے، قرآ ڈالو۔ نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یہ قرآن ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ قرآن ہے۔ اللہ کا پیغمبر جس کشتی میں سوار تھا وہ اپنی کشتی کو کنارے لگا سکا۔ تم کہتے ہو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کشتی کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا۔ ڈبویا کیوں تھا؟ کہ ایک مائی نے بابا جی کے نام پر پاؤ دودھ نہیں دیا۔ یہ ولی کا احترام ہے، ادب ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ولی تو گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں، یہ ادب ہے؟ نہیں میرا بھائی، یہ قصے کہانیاں ہے۔ میں پوچھ کے تھک گیا۔ میں نے پوچھا، سیالکوٹ میں پوچھا، میں نے گجرانوالہ میں پوچھا، میں نے لاہور میں پوچھا، میں نے ملتان میں پوچھا، میں نے پنڈی اسلام آباد میں پوچھا، وہ دریا تو بتاؤ کس دریا میں کشتی کو ڈبویا تھا؟ آج تک اس دریا کا کوئی پتہ ہی نہیں دے سکا۔ کہانی تھی نا، تندور سے یہ بات چلی تھی، تندور سے۔ تندور پہ بیٹھی عورتیں قصہ کہانی بنا لیتی ہے، پوری بستی علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں مذہب بنا لیا۔ میرا بھائی قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث پڑھو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کشتیاں تارنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، غربتیں دور کرنے والا، تنگ دستیوں کو رفع کرنے والا، مشکلات کو رفع کرنے والا، قسمتوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ یہ پتھر نہیں جو تو کہتا ہے میری انگوٹھی کے پتھر نے میری قسمت بدل دی، نہیں، غلط کہتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی قسمتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے، منہج اور نظریے پر زندہ رکھے۔ موت آئے تو ایمان اور توحید کی حالت میں موت آئے۔ قول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا شافی المرضات اشفی مرضاتنا ومرضات المسلمین۔
یا شدید العقاب لا تعاقبنا، یا غافر الذنوب فاغفر ذنوبنا، یا ارحم الراحمین فرحمنا۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں رفع فرما، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو رفع فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ اپنی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، اللہ اپنی رحمت سے تو ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان مظلوموں کی نصرت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مباحد اور فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ میرا چاچا جان تیرے پاس پہنچ گیا، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ اس کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ جن جن کے بھائی یا اللہ والدین یا عزیز و قارب فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت ہے، اللہ مرتے ہوئے کلمہ توحید نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، موت کی سختیوں میں اللہ ہماری مدد فرمانا، قبر کے عذابوں سے اللہ محفوظ فرمانا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ محفوظ فرمانا، قیامت کے دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں سے آپ کے حوض کا جام نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔